السلام علیکم ناظرین سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں خانہ کعبہ کا ڈیزائن اور ماڈل بنا کے اس کے گرد طواف کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے تو ایک ویڈیو انڈونیشیا سے سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمارت کا ماڈل، ڈیزائن اور طرز تعمیر بالکل خانہ کعبہ جیسی ہے۔ اور حیرانی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ اگر یہاں یہ حال ہے تو دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہونا ناممکن نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں۔ اس سے پہلے ایک ایسی ویڈیو ہماری نظروں کے سامنے سے گزری ہے جس میں ایک اسکول کے 2-3 سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حج کیسے ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرز کا ماڈل بنایا ہے جس کے گرد ان بچوں کو طواف کرا رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں لوگوں نے اس عمارت کے ساتھ ساتھ اس میں مقام ابراہیمی اور حجر اسود بھی بنایا ہے۔ جب اس واقعے کی تصدیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو دراصل ایک مسجد ہے، لیکن اس کی بناوٹ بالکل خانہ کعبہ جیسی کر دی گئی ہے۔ خانہ کعبہ جیسی بالکل نقل کرنا دراصل ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے گمراہی اور جہالت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے ایسی بدعت سے بچنا چاہیے جسے فتنوں کو سر اٹھانے کی مہلت ملتی ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں مسلمانوں نے انڈونیشیا میں خانہ کعبہ جیسی عمارت بنانے پر سوشل میڈیا پر جب سوالات اٹھانے شروع کیے تو مقامی لوگوں نے تمام خدشات کو فل فور رد کر دیا۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اور کیا وہاں پہ واقعتاً خانہ کعبہ کی طرز کی عمارت اور طواف ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ صرف انڈونیشیا میں ہی خانہ کعبہ کی ڈپلیکیٹ بنائی گئی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کسی اور ملک میں ایسا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، انسان نے جتنی مادی ترقی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ان فتنوں کا مقصد دراصل مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ مسلمان دین سے دوری کی وجہ سے بآسانی ان بدعت کا شکار ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے خانہ کعبہ سے بتوں، شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے بعد جس دین کی کامیابی کا اعلان کیا تھا، آج 1400 سال کے بعد خود مسلمان کہنے والے اپنے کعبے تعمیر کر کے وہاں عبادت اور اس کا طواف کرنے میں مشغول ہیں۔ اور یہ بدعت انڈونیشیا میں دیکھنے کو تب ملی جب اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خانہ کعبہ جیسے ڈیزائن میں مسجد بنائی گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کعبہ کی طرز کی مسجد بنائی گئی ہے۔ جب ان لوگوں سے عمارت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں چونکہ مسجد نہیں تھی تو گاؤں کے لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے چندے میں جمع کیے اور پھر مسجد بنائی گئی، جس کو خانہ کعبہ کے ڈیزائن کے مطابق ہو بہو بنایا گیا ہے۔ یہ نقشہ بالکل ویسا ہے جیسا اصل خانہ کعبہ ہے۔ دیواروں پر عربی میں آیات ویسی لکھی ہوئی ہیں جس طرح خانہ کعبہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ حجر اسود سے ملتا جلتا ایک پتھر بھی لگایا گیا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے دروازے تک کی کاپی کی گئی ہے۔ جب ان مقامی لوگوں سے اس خانہ کعبہ کے طرز کی عمارت بنانے کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی بڑی خواہش ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر ضرور حاضری لگوائے، مگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم مکہ جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں۔ اس لیے اپنے دلوں کے ارمان پورے کرنے کے لیے ہم نے کعبہ کی طرز کی یہ عمارت بنائی ہے تاکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس عمارت کو بنانے والے مسلمان ہی ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنی نادانی میں اس قدر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ انہیں شرک اور خواہش میں فرق ہی پتہ نہیں چل رہا۔ ناظرین، یہ بدعت صرف انڈونیشیا میں ہی دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ اسی طرح کا ایک اور ماڈل عراق کے شہر کربلا میں حضرت امام حسین کے مزار کے صحن میں بھی عارضی طور پر بنایا گیا ہے، جہاں پر لوگ اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی بالکل ویسا ہے جیسا مسلمان حج کے دوران پڑھتے ہیں۔
اس حوالے سے علماء نے بھی فتوے جاری کیے ہیں کہ یہ کفر ہے، شرک ہے اور سراسر غلط ہے، اور اس اقدام کو کفر قرار دیا گیا۔ اسی طرح انڈیا میں یو پی کے اندر مگر پور میں ایک بابا کا دربار ہے جس کا نام ہے زندہ شاہ۔ اس درگاہ کے اندر خانہ کعبہ کی عمارت کو بنایا گیا ہے اور یہاں پہ لوگ باقاعدہ حاضری دیتے ہیں، یہاں تک کہ طواف کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اب اس جہالت کو شرک کے سوا اور کیا نام دیا جائے گا؟ پاکستان میں صوبہ سندھ کے اندر سیون شریف میں لال شہباز قلندر مزار میں بھی ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہاں پہ صرف حضرت لال شہباز کے بیٹھنے والی جگہ پہ جہاں انہوں نے چلہ کاٹا تھا، لوگ حج کی طرح 7 چکر لگاتے ہیں اور ہندوانہ طرز کی رسمیں بھی ادا کرتے ہیں جنہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی واضح احکامات دے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی اور یہ تمام گناہوں میں بدترین گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل کے مسلمان اس بدترین گناہ میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ کعبہ کے طرز کی عمارتیں بنانے والے کی نیت چاہے کوئی بھی ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کعبہ جیسی عمارت تعمیر کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ ناجائز ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ اس طرح کی بدعت سے شرک اور بت پرستی کا وجود عمل میں آتا ہے، اور آنے والی نسل اس کی پیروی اسی وجہ سے شروع کر دیتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، لہٰذا وہ بھی اسی طرح کعبے کی طرز کی عمارتیں بنا کر طواف کریں گی۔ پھر ہر مسلم ملک کے شہروں، گاؤں، قصبوں اور اپنا اپنا کعبہ ہوگا، جو کہ بدعت ہے، کیونکہ کعبہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کی علامت ہے، اور مسلمان اگر اس کی ڈپلیکیٹ بنا کے اپنے طور پر عبادت کا آغاز کر دیں گے تو امت کا اتحاد تو پاش پاش ہو جائے گا، اور دوسرا مسلمانوں میں فرقہ واریت کو بھی فروغ ملے گا۔ اس لیے اس زمن میں علماء کرام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور جہیں کہیں اس بدعت کو دیکھیں، انہیں روکیں اور انہیں بتائیں کہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام صرف اور صرف سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس کا طواف 24 گھنٹوں میں ایک بار ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا، جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عربوں کے لیے مقدس ترین مقام تھا۔ ناظرین، بیت اللہ جسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، عبادت کی غرض سے قائم ہونے والا پہلا گھر تھا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور زمانے کی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے بس آثار ہی نظر آتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ کی طرف ہجرت کی، تو ان کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی، اور یوں خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ شکل میں کافی عرصے تک موجود رہا، اور پھر مالکہ نے ان کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی۔ ان کے بعد قبلہ جرہم نے دوبارہ سے اس کی تعمیر ازسر نو کی۔ ہجرت سے 2 صدی قبل حضرت محمد کے اجداد سے قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی۔ ناظرین، حضرت محمد کی پیدائش سے 5 سال قبل سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تو عرب قبائل نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق امور آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن حجر اسود کو نصب کرنے کے وقت ان کے درمیان اختلافات اتنے بڑے کہ نوبت جھگڑے تک آ گئی، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود وہ نصب کرے۔ چنانچہ حضور اکرم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا گیا، اور پھر قبائل کو حکم دیا گیا کہ چادر کو سب مل کر اٹھائیں اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کے قریب لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے جواز تو پیش کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کفر و فتنہ، فساد اور تباہ کاریوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسا کرنا حرام ہے، اور تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبے کے ڈیزائن پر کوئی عمارت نہیں بن سکتی، اور اس بات سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے،
تو مسلمان ایسی سنگین غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی بدعت سے بچائے اور اللہ تمام مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔